بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں MJB TV اور میں ہوں صدیق ساجد. آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر ان چیف، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محسن جمیل بیگ صاحب. اس وجہ سے بھی آج کی گفتگو بڑی اہم ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کل ہونے جا رہا ہے. نوٹوں کے منہ کھلے ہیں، بوریاں نوٹوں کی بانٹی جا رہی ہیں اور پرویز لائی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں. حمزہ شہباز اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بچ جائیں اور اپنا منصب جو ہے وہ بچا لیں. کیا رزلٹ آ سکتا ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی. پھر ریاست جو ہے وہ کیوں مختلف ایشوز کے اوپر اپنی کمزوری دکھا رہی ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کی وجوہات کیا ہیں. محسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، کیا کہیں گے ساری صورتحال میں کہ کیا رزلٹ آ سکتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں، اور یہ جو ایک دوسرے کے اوپر ہارس ٹریڈنگ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ صدیق صاحب. ویری انٹرسٹنگ گیم. ہارس ٹریڈنگ عمران خان، PTI، کاف لیگ، پرویز الہی، یہ لوگ بھی کر رہے ہیں جہاں ان کا داؤ چل رہا ہے. یہ تو ہمارے سیاست کا میرے خیال ہے اس کو اب لیگل کر دینا چاہیے. جس کے پاس پیسہ اور پاور ہو وہ چاہے تو بندے خرید لے، کیونکہ یہ تو سارے ہی کرتے ہیں. شرک بری کو پیسے میرا خیال ہے آپ نے تو نہیں دیے، کسی اور ہی نے دیے ہیں. اسی طرح جو ریزائن کروایا وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں کیسے ووٹوں کی گیم چینج ہوگی، وہ خان کو سوٹ کرتا تھا. جو چیز اس کو سوٹ کرتی ہے اس پہ تو یہ بولتا نہیں. کرپشن گھر بھی ہوئی، بولا نہیں. گوگی کون تھی آپ کو بھی پتہ ہے، وہ پیسے لے لیے، زمین لے لی، کیا کچھ کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کل جو ہے وہ جس طریقے سے پرویز الہی صاحب 10 ووٹوں کی بنا پہ چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں، ادھر فیڈرل گورنمنٹ میں اس کے شجاعت کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. کل انہوں نے بھی بیان دیتی ہے. یہ دوگلے لوگ ہیں، ان کی سیاست کہاں کی سیاست ہے. اور یہ تو زور زبردستی والا کام ہے. پیسے ہوں آپ اس ملک میں سیاست بھی کریں، خریدیں. اور پھر ویسے بھی صدیق صاحب جو بندہ بکنے کے لیے تیار ہو تو خریدار کو تو بلیم نہیں آپ کر سکتے نا. جو چیز بکتی ہے وہ خریدار تو پھر اس کو تو آپ بلیم نہیں کر سکتے. کوئی اتنے بہت ہی ہائیلی اصولوں پہ یہ ملک تھوڑی استفار ہے. منافق لوگ ہیں، منافق قوم ہے. تو اس پہ کیا اتنا شور مچانا جی خرید لیے. بھی آپ کا بس چل رہا تھا، آپ بھی کر رہے تھے. آپ نے پہلے ماضی میں بھی کیا. اس دن جو آپ نے پنجاب اسمبلی میں کیا وہ جائز تھا. اور جو آپ نے قومی اسمبلی میں جس طریقے سے عمران خان نے آئین کی دھجیاں اڑا دی، باہر بیٹھا ہوا ہے آرام سے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ کہنا کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے بڑی معیوب بات ہے. بھائی جس کا داؤ چلتا ہے وہ کرتا ہے. اچھا بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. توشہ خانہ کیس ان کے خلاف ہے. فرا گوگی اینڈ کمپنی کے بہت سے جو معاملات ہیں مبینہ کرپشن کے، اس کے تانے بانے عمران خان سے ملتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی. تو اس میں حکومت کہتی ہے جی ریاست کمزوری دکھا رہی ہے، ہم ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، جبکہ حکومت خود ریاست کا حصہ ہے. شہباز شریف ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کیوں گریزاں کیوں ہیں اور ریاست کیوں کمزوری دکھا رہی ہے؟ دیکھیے یہ کمزوری انہوں نے دکھائی فیڈرل گورنمنٹ نے شروع دن سے، ورنہ عمران خان کے اوپر بہت سے کیسز بن سکتے تھے. یہ کرپشن کے، یہ گوگی فرا جو اس نے آئین توڑا، جو اس کے وہ سوری صاحب نے کیا، اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے. دوسری بات کہ ریاست کے اداروں نے بھی ان کو منع کیا کہ عمران خان پہ کیسز نہ بنائیں، حالانکہ جو جائز کیسز تھے وہ بننے چاہیے تھے. لیکن ہماری جو ریاستی ادارے ہیں ان کی بھی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی، اور نہ ہی اس فیڈرل گورنمنٹ کی سمجھ آئی. یہ ان کی ساری کمزوری تھی جس کی وجہ سے وہ ایک اژدہا اور جن ٹائپ بن گیا. وہ جس کو چاہے لتاڑ دے. الیکشن جیت بھی گیا پھر بھی بلیم کر رہا ہے الیکشن کمیشن کو. وہ کیونکہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، توشہ خانہ کا کیس، ریفرنس الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے تو وہ اس کا سدباب کر رہا ہے. تو بیسک چیز ایک ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو ریاست ہے، آپ کا جو ملک ہے وہ نہیں بچ رہا.
اس کی فکر کسی کو نہیں ہے. ہر شخص اپنی ذات, اپنے عہدے, اپنی گورنمنٹ. بھائی گورنمنٹ تو تبھی کرو گے یہ ملک بچ جائے گا تو کر لینا. لہٰذا ملک کی تو فکر نہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے نہ اس سیاستدانوں کو. اچھا بیگ صاحب, اس ساری صورتحال کی جو آپ وجہ ہے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو افراتفری ہے, مہنگائی ہے, خرید و فروخت ہے, تو اس تمام تر یہ ابھی جو ہو رہا ہے اس ملک میں, تو یہ رکے گا کہاں پہ؟ اس کا اینڈ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ میجورٹی کم ظرف لوگوں کی ہے جن کو ملک کا اور ان 25 کروڑ لوگوں کا خیال نہیں ہے. ڈالر کہاں ہے, مجھے سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہاں جا کے رکے گا. میں نے کہا یہی حالات رہے تو ڈالر 300 روپے کراس کر جائے گا. اور آپ کے ہاں میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں ایسی افراتفری پڑنی ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں, روزگار نہیں, جابز نہیں, مہنگائی, انفلیشن, برا حال, یہ اپنی سیاست, یہ خرید و فروخت. تو بھائی یہ ریاست پہلے بچا لو, پھر حکومتیں بھی بنا لینا. ان سب کو تو اس حالات میں قطع نظر کہ کیا پارٹی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے یا دوسری ہے, ان کو اکٹھے بیٹھ کے اس ملک اور عوام کا سوچنا چاہیے تھا. لیکن اس وقت کوئی نہیں, افراتفری میں سب اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں, مال بنانے پہ, خرید و فروخت میں. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا. ویورز, آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ کی, انہوں نے کھول کر جو ہے وہ اظہار خیال کر دیا. بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ کسی کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے, ملک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے, تباہی کی طرف گامزن ہے. جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, نہ ریاست کو فکر ہے نہ سیاستدانوں کو فکر ہے. ہر کوئی اپنی وزارت بچانے کے چکر میں اور کوئی وزارت لینے کے چکر میں. اپنا خیال رکھیں, MJB TV دیکھتے رہیں. بہت شکریہ.